اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں۔ جب لوگ راستے بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پہ راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی نظر انداز کر کے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اللہ کو اپنے قریب پایا۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں، تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کاش کوئی اور چیز مانگ لی ہوتی۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلد نکال لیتا ہے۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر اگر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اس کی اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی نفس پر ہاتھ رکھ لیں۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے، بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی ہزار تسلیوں لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں، جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ جب کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے تو خاموش ہو جاؤ اور سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا اور اپنے دوست کی غصے میں کہی بات کبھی دل پر مت لینا۔ زندگی ایک وہ خواب ہے جو انسان جانتا بھی ہے یہ خواب ہے، پھر بھی اس خواب کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ شیطان اندر گھستا ہے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اور نماز بھلانے کے لیے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی کہیں شکر کی آزمائش۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم و درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر اور ایسا کلام مت کر کے جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خونوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے پیٹ کو لوگوں کے مالوں سے محفوظ رکھنا اور اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے عیب سے محفوظ رکھنا، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔